وقت پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے۔ میرا ایمان ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد سوال جواب ہوگا۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جہنم کے اندر بھی جانا پڑ سکتا ہے، قیامت والے دن ترازو میزان کا لگایا جائے گا، لیکن میرے اللہ نے کہا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں مرنے سے پہلے دی جاتی ہے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ فلاں آدمی انسانیت کا غدار تھا، فلاں آدمی خدا کا غدار تھا۔ اس کو دنیا کے اندر بھی عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے، آخرت کے اندر بھی عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ قتل حسین اصل میں ہے مرگ یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہ بلا سے گر بغاوت ہے، ہاں ہمیں ظلم سے عداوت ہے۔ کثرت دشمناں نہیں کچھ بھی، دل میں گر جذبہ شہادت ہے۔ تلخ لگتے ہیں اس لیے اس کو، میرے الفاظ میں صداقت ہے۔ سنے زبان کو بگاڑنے والے، یہ تیرا فن نہیں جہالت ہے، اور جو کرے گا اب صرف وہی جانے کہ پیار میں کس قدر لطافت ہے۔ ظالم آدمی جب تخت پر بیٹھتا ہے تو یزید نے سوچا کہ اب تو ہمیشہ میری حکومت رہنی، جو چاہے وہ کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور تمام اہل بیت کی شہادت کے بعد جب تخت پر بیٹھا تو اس نے سوچا بس اب میں ہی رہوں گا۔ کوفے کا گورنر ابن زیاد یہ سمجھنے لگا کہ بس اب تو ہمارا ہی راج چلے گا، اب تو کچھ نہیں رہا، کوئی آگے ٹکرانے والا نہیں ہے۔ ظالم حکمران جو ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی غلط فہمی یہی ہوتی ہے۔ حکومت، طاقت ایک ایسی چیز ہے کہ جب کسی کے پاس آتی نا تو سب سے پہلے اس کے دماغ میں یہ بات آ جاتی کہ بس اب میں ہی ہوں۔ جب آ جاتا ہے نا کہ بس میں ہی ہوں، قرآن نے کہا نا انا خیر منہ، شیطان نے، اللہ تعالیٰ نے کہا نا سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم نہیں فرمایا، یا اللہ میں نہیں کرتا، میں تو ان سے بہتر ہوں۔ جس بندے کو میں کی ہوا لگ گئی پھر اس کو اور کچھ نہیں لگتا، برباد ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ میں کرنے لگا۔ جب بندہ پاور میں آتا ہے نا، چاہے وہ جوانی کی پاور ہو، چاہے اقتدار کی پاور ہو، چاہے علم کی پاور ہو، چاہے حسن کی پاور ہو، میں جب سوار ہو جاتی ہے ذہن میں، جن لوگوں کی کھوپڑی میں میں گھس جاتی ہے، چاہے وہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر پاور میں ہوں، چاہے اپنے محلے میں پاور میں ہوں، چاہے وہ اپنے شہر کے اندر پاور میں ہوں، چاہے وہ کسی صوبے کے حکمران بن جائیں، چاہے وہ ان کو کوئی گورنریاں مل جائیں، جس کے دماغ میں گھس گئی اس کے لیے تباہی دیوار پر لکھ دی گئی، اس کا زوال آنا طے ہے، بربادی طے ہے اس بندے کی جس نے میں کرنی شروع کر دی کہ میں نے یہ کر دیا، میں یہ طے کر سکتا ہوں۔ وہ بھول جاتا ہے کہ تجھے جس خدا نے وجود عطا کیا، یہ جس نے رسی ڈھیلی چھوڑی ہے، جس دن یہ رسی کھینچی جائے گی تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ میدان کربلا میں شمر نے، بدبخت نے کہا، کہتا جانوروں کو پانی میں دے سکتا ہوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کی اولاد کو پانی نہیں دوں گا، اور پھر چند سال گزرنے کے بعد وہی شمر مختار شکفی سے جان بچاتا پھر رہا ہے، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے کہ میں نے امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کے مارنا ہے۔ تخت پر بھی قبضہ کر لیا، حکومت بھی پلٹ گئی، اور کل کے پیادے آج کے مجرم بن گئے۔
پھر جو میدان کربلا میں چلاتے پھرتے تھے کہ دیکھو ہم نے سیدنا امام حسین کا سر اتار لیا، ہم نے ان کو پانی نہیں دیا، آج وہ پانی کی بھیک مانگتے پھرتے۔ اور جب گرفتار کیے گئے تو بادشاہ نے کہا کہ ہاتھ پیر باندھو، اس کے جسم پر تلواروں کے نشان مارو، پھر اس کو بھوکا پیاسا ایک چوراہے میں ٹانگ دو۔ جب 3-4 دن گزر گئے، پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکل آئی۔ کون؟ شمر، جو کہتا تھا کہ میں پانی نہیں دوں گا۔ وقت پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے۔ شمر نے سوچا نہیں تھا کبھی کہ یزید کا تختہ پلٹ جائے گا۔ ابن زیاد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ میری جان چھوٹ جائے، ابن سعد بھاگا بھاگا پھرتا ہے کہ کوئی مجھے بچا لے۔ ابن زیاد کی گردن اسی محل میں، اسی تشت میں، اسی تاریخ کو اسی وقت مختار شفوی کے سامنے پیش کی گئی جس تاریخ میں اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اتارا تھا۔ یزید نے، زیاد نے، شمر نے، انہوں نے یہ سوچا کہ اب تو ہم نے قبضہ کر لیا حکومت پر، اب محمد رسول اللہ کے دیوانے کہاں ہوں گے؟ اب تو اہل بیت کا خاتمہ ہو گیا، بس ایک بچے ہیں امام زین العابدین جو بیمار ہیں، چلے گئے چپ چاپ مدینہ منورہ کی طرف، اب تو ہمارا قبضہ ہو گیا، گنڈا گردی کرتے پھریں گے۔ لیکن اللہ نے جو رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی تھی، جس دن اس رسی کو کھینچا، نہ زمین ان کے ساتھ رہی، نہ تخت ان کے ساتھ رہا، نہ فوجیں ان کے ساتھ رہی، نہ سپاہی ان کے ساتھ رہے۔ کیونکہ ظالم آدمی کو تو سب سے زیادہ فخر اپنی سپاہیوں پر ہوتا ہے، اپنے چمچوں پر ہوتا ہے، اور بندے کو مرواتے اس کے چمچے ہی ہیں۔ سب سے زیادہ غلط مشورہ اس کے چمچے دیتے ہیں، سب سے زیادہ بےایمانی کا مشورہ چمچے دیتے ہیں، سب سے زیادہ ظلم کرنے کا مشورہ چمچے دیتے ہیں، اور جب تخت پلٹتا ہے تو اسی کی گردن اتارنے کا مشورہ نئے حکمران کو بھی چمچے ہی دیتے ہیں، جن کے پیچھے لگ کے انسان ظلم کی طرف بڑھتا ہے۔ ابن سعد کے متعلق لکھا ہے کہ مختار شفوی جو تھا، جس نے تخت پہ قبضہ کر لیا، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی شہادت کا بدلہ لیا، تو وہ اور ابن سعد پرانے دوست بھی تھے۔ جب سپاہی گرفتار کرنے کے لیے بھیجے نا، تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا یہ تو میرا پرانا دوست ہے، یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ تو اس نے بیٹے کو بلوایا، مختار شفوی نے ابن سعد کے، کہ تمہارا ابا کہاں ہے، باپ کہاں ہے تمہارا؟ تو کہنے لگا ابا جی تو اب گھر میں رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اب وہ کوئی دنیا کے معاملات میں گورنر کل کا، اب جان بچانے کے لیے کیا کہہ رہا ہے جی میں تو گھر میں گھس کے اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ فرمایا اچھا اب گھر میں ہی رہنے لگا؟ کہ ہاں جی اب تو وہ سارا دن نماز عبادت روزے میں لگے رہتے ہیں، وہ کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ فرمایا اسے بلاؤ۔ تو جب پیغام بھیجا تو اس نے جواب دیا کہ میں بیمار ہوں، آ نہیں سکتا۔ فرمایا اچھا تو اگر نہیں آ سکتا ہم تو وہاں آ سکتے ہیں نا۔ سپاہیوں کو بھیجا، کہنے لگا زندہ نہیں لانا، گردن اتار کے لانا۔ ایک سپاہی کو اس نے کہا جب ابن سعد نے کہ میری تو اس سے بڑے یارانے ہیں، وہ میرے لیے ایسا حکم نہیں دے سکتا، کہنے لگا بھول گئے ابن سعد جب تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بے وفائی کر سکتے ہو تو یہ تیرا یار تیرے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا۔ میں مانتا ہوں آخرت میں سزائیں ملنی ہیں، میرا ایمان ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد سوال جواب ہوگا، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جہنم کے اندر بھی جانا پڑ سکتا ہے، قیامت والے دن ترازو میزان کا لگایا جائے گا، لیکن میرے اللہ نے کہا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں مرنے سے پہلے دی جاتی ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ فلاں آدمی انسانیت کا غدار تھا، فلاں آدمی خدا کا غدار تھا۔ اس کو دنیا کے اندر بھی عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے، آخرت کے اندر بھی عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو کہ وقت کے حکمران نے سمجھا کہ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اب تو قیامت تک ہمارا ہی راج چلے گا۔
ملک بن مروان مدینہ کا گورنر بن گیا، ظالم آدمی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین جب مدینہ منورہ پہنچے تو مکے کے گورنر کو، اس مدینہ کے گورنر کو اس بات کی چڑ ہو گئی کہ جو پوری دنیا سے حاجی آتے ہیں، لوگ سلام پیش کرنے آتے ہیں، وہ میرے دربار میں کم ملنے کے لیے آتے ہیں، یہ مدینہ سے چند کلومیٹر دور جو امام زین العابدین نے جھونپڑی ڈال لی وہاں زیادہ جاتے ہیں۔ تو پہلے بیعت ایک ہی ہوتی تھی، بس خلیفہ سے بیعت، جو مسلمانوں کا حکمران ہوتا تھا، کیونکہ خلیفہ ہی امام ہوتا تھا، خلیفہ ہی مسجد نبوی کا خطیب ہوتا تھا، خلیفہ ہی مسلمانوں کا بادشاہ ہوتا تھا، خلیفہ ہی مسلمانوں کا گورنر، خلیفہ ہی مسلمانوں کا مفتی، خلیفہ ہی مسلمانوں کا شیخ الحدیث۔ لیکن جب تخت پر ظالم بیٹھ گئے تو امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے یہ سلسلہ شروع کیا تاکہ اسلام قیامت تک قائم رہے۔ یہ اہل بیت کا احسان ہے کائنات کے مسلمانوں کے اوپر۔ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ حکومت کے تخت پر جو مسلمان اب بیٹھنے لگے، ان کے اندر ایمان کی وہ معیار باقی نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ یہ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکت سے یہ سلسلہ شروع ہوا پھر بیعت کا۔ تو امام زین العابدین جنہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ کی گود میں تربیت پائی ہے، جنہوں نے اپنے چچا سیدنا امام حسن کے ساتھ رہ کے دین کو سیکھا ہے، جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے باپ کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے ساتھ کے لوگوں کی جنازوں کو اٹھایا ہے۔ جب زبردستی خلیفہ نے اپنے دربار کے اندر بلایا، بیڑیاں پہنا دی، دوبارہ بیڑیاں پہنا دی۔ ظلم کم نہیں کیا منافقوں نے۔ ایک بات بتاؤں تمہیں مسلمانوں، دنیا کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں ایسی جو اسلام کو کہیں شکست دے سکے۔ مسلمانوں نے ہی اسلام کو جب نقصان پہنچایا تبھی یہ لشکر رکا ہے، ورنہ کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں آئی آج تک۔ بھیڑیاں پہنا دی امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو دوبارہ۔ جب پیش کیا گیا، اکڑ رہا ہے بادشاہ کہ تمہارے یہاں لوگ زیادہ آتے ہیں، ہمارے یہاں کم آتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ فرمانے لگے کہ میرے ابا کے قاتلوں کا انجام نہیں دیکھا؟ امام حسین شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا انجام نہیں دیکھا؟ ابھی باز آ جا۔ کہنے لگا دیکھو یزید کے پاس پاور تھی، اس نے بیڑیاں پہنا دی، آج میرے پاس پاور ہے، میں نے تمہارے ہاتھ میں بیڑیاں پہنا دی۔ یہ روایت گرچہ ضعیف ہے لیکن بعض روایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کا ایمان تازہ کرتی ہیں۔ حضرت لکھا ہے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے پیروں میں، ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھیں، اور جب بادشاہ نے کہا نا کہ دیکھو ہمارے پاس طاقت ہے، ہم نے تمہارے بیڑیاں پہنا دی ہیں، تو غور سے اس کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے اللہ۔ پھر دوبارہ کہا اللہ۔ جب تیسری دفعہ کہا اللہ تو ساری بیڑیاں دھاگوں کی طرح ٹوٹ کے پاؤں میں سے، ہاتھوں میں سے، کمر میں سے ٹوٹ کے ساری کی ساری زمین پر گر گئیں، اور فرمایا بن مروان آج سن لے کان کھول کر ایک بات کہ ہمارے پاس طاقت تب بھی تھی، طاقت آج بھی ہے، ہم اللہ کے حکم سے انتظار کرتے ہیں، جب اللہ چاہتا ہے تو ہم اس کی طاقت سے خیبر کا تخت الٹ دیتے ہیں، اگر اللہ نہیں چاہتا تو اپنی شہادتیں میدان کربلا کے اندر دیتے ہیں۔ اس خام خیالی میں دشمن کبھی نہ رہے کہ طاقت تمہارے پاس ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کائنات کی طاقتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ خلیفہ اٹھ کے کھڑا ہونے لگا، فرمایا زمین پر بیٹھ جا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ اس کی ہمت نہیں ہوئی زمین پر اٹھنے کی، زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا وہیں پر۔ میدان کربلا نے اس دین کو قیامت تک کے لیے قائم کر دیا ہے۔ کربلا میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت ہے، ان کی جو جرت ہے،
ان کی جو وہاں پر بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرانے کی طاقت ہے، اس نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو استقامت عطا کی ہے، دین کو زندگی عطا کی ہے۔